بات کرتے ہیں کچھ کھانے سے متعلق، فوڈ کریز پر، فوڈ کلچر پہ بات کی تھی، لیکن یہ والا کھانا بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ کھانا شادی کا کھانا ہے۔ اب شادی کا کھانا کھلانا چاہیے نہیں کھلانا چاہیے، اس پہ دو رائے ہیں۔ بزرگ سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، شادی جب کرتا ہے کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کی، تو وہ بیٹی دے رہا ہوتا ہے اپنے جگر کا ٹکڑا، اگلے کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی کی کمائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ کیا کیا کرے، کھانا بھی کھلائے، جہیز بھی دے، وہ اتنا خرچہ بھی کرے، کیوں؟ وہ بیٹی دے تو رہا ہے۔ کھانا کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ کھانا تو ہونا چاہیے نا۔ کھانا آپ کو پتہ ہے اس پہ ایک خرچہ آتا ہے، لیکن تو دیگر چیزوں میں بھی تو خرچہ آ رہا ہے، ہال بک کر رہے ہیں، بینکیوٹ بک کر رہے ہیں، جہیز دے رہے ہیں، ان ساری چیزوں میں بھی تو خرچہ ہو رہا ہے۔ تو میں کھانا کھلانے میں کیا پرابلم؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے نہ بینکویٹ کرنا ہے نہ ہال کرنا ہے، بلکہ لڑکی والے مسجد میں سادگی سے نکاح کریں اور گھر سے رخصتی دے دیں اور کوئی کھانے وغیرہ کا اہتمام نہ کریں۔ لیکن ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا۔ گیدرنگ جو جمع کرنی ہے، شادی کے لوگ مہمان کچھ آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں، کوئی قریبی ہوتے ہیں، کوئی دور سے آتے ہیں، تو وہ ان کی گیدرنگ کہاں ہوگی؟ لیڈیز کی مسجد میں تو گیدرنگ نہیں ہو سکتی۔ نہیں تو لیڈیز جو گھر کی خواتین آئیں گی وہ آ جائیں، گھر پر آ جائیں لڑکی والوں کے، اور جو نکاح کی تقریب ہے وہ مسجد میں کر لی جائے۔ گھر پر بھی آ رہے ہیں تو کیا گھر پہ کھانا نہیں کھلائیں گے؟ کھانا تو کھلانا ہی ہے نا، مہمان ہے نا یار۔ اگر کوئی اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے تو کھانا کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ کھانا کھلا دیں۔ نہیں تو یہ انویلپ بھی تو ملیں گے نا، 1000 روپے کے، 5,000 روپے کے۔ شہزاد بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا شادی کے کھانوں پر پابندی تھی، تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ اس وقت لڑکا جو ہے وہ اپنے مہمانوں کو اپنے گھر سے یا تو کھانا کھلا کے لاتا تھا، یا بارات جب واپس لے کے جاتا تھا تو وہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ انویلپ بھی تو نہیں ملتے تھے پھر اس وقت۔ یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ بعض لوگ ہے نا کھانے کے مینیو کے حساب سے انویلپ دیتے ہیں کہ ایک ڈش ہے تو کتنا انویلپ دینا ہے اور 2 ڈش ہے تو کتنا دینا ہے۔ کھانے کا ذائقہ کیسا تھا، انویلپ دینا بھی ہے یا نہیں دینا؟ انویلپ تو گھر سے بنا کے ہی چلتا ہے نا بندہ۔ پہلے بنا کے جاتے تھے، اب ہے نا وہیں بناتے ہیں کہ یار پہلے دیکھیں گے، ماحول دیکھیں گے، کھانے میں کیا کھلاتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کھانے کھلانے کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کھانے کی فیور میں کھانا کھلایا جائے۔ اس کا ایک حل بھی تو ہے نا۔ کیا حل ہے؟ مطلب آپ ملا کر لیں، شلیمہ کر لیں۔ ارے یہ شلیمہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا چیز آ گئی؟ شلیمہ اصل میں ہے نا یہ شادی کا کھانا، یعنی جو لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور ولیمے کا کھانا کنٹریبیوٹ لڑکی والے بھی کریں گے اور لڑکے والے بھی کریں گے، تو یہ مل کر جو ہے کھانا یہ شلیمہ ہو جائے گا۔ اس کا سولوشن تو کروانا ہی ہے، بالکل، اور سولوشن تو ہمارے شیخ ہی دیں گے۔ شیخ آپ نے ہمارے دونوں حضرات کی بات سنی، بزرگ کی بھی بات سنی اور جوان کی بھی بات سنی، اب کچھ کوشچنز، شلیمے کا ذکر آیا تو کیا شلیمہ کر سکتے ہیں؟ کیا شادی میں کھانا کھلانا ضروری ہے، چاہے وہ نکاح کا کھانا ہو یا ولیمے کا کھانا ہو؟ کیا 1 ڈش سے کام نہیں چل سکتا؟ اگر ضروری ہے کھانا کھلانا تو کیا انویلپ دینا ضروری ہے؟ اور اگر دینا ضروری ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے یا سامنے والے کی حیثیت کے مطابق دے؟ شادی ہو رہی ہے اس دن ہے نا ظاہر رخصتی بھی ہوگی، تو رخصتی والے دن ولیمہ کیسے ہو سکتا ہے شرعی طور پر؟ یہ تو ہمارے شیخ ہی بتائیں گے۔ پلیز شیخ آپ ہی بتائیے کہ کون صحیح کون غلط؟ کھانا کھلانا کار ثواب ہے، اور مغفرت واجب کرنے والی جو نیکیاں ہیں نا ان میں سے یہ نیکی ہے۔ کھانا کھلانے کے کافی فضائل ہیں، جس طرح یہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، ان پر عمل کریں گے تو یہ اکیلے رہ جائیں گے، ساری قوم ایک طرف ہوگی، ان کا ہو جائے گا بائیکاٹ۔ تو اسی لیے وہ جزیات اس طرح کے حالات کے فتح رضویہ میں کہ لوگوں کے جو طور طریقے ہیں اس سے الگ نہ ہوا جائے۔ تو اب یہ کہ ہر رسم کے لیے مطلب یہ دلیل مانگنا کس حدیث میں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اصل جو کام شریعت نے منع نہیں کیا، جواز کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی کام کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، یہ ہوتا ہے جائز۔ اس لیے لوگوں کا جو بھی طور طریقہ معاشرے میں ہو نا اس سے الگ نہ ہوا جائے، ان کے ساتھ چلتے رہیں۔ اچھا، اب یہ کہ ولیمہ سنت دولہے کے لیے کہ دولہا جو ہے پہلی رات گزار کر دوسرے دن یعنی آنے والے دن یا اس کے بعد والے دن 2 دن میں ولیمہ کر لے، کہ یہ سنت ہے۔ اور ولیمہ کی دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، لیکن وہاں کوئی خرافات نہ ہو، عورتیں مرد مکس ہیں،
تو پھر نہیں جائیں گے, اجازت نہیں ملے گی. گانے بجتے ہیں تو نہیں جائیں گے, اور آج کل یہ دونوں چیزیں شاید ہوتی ہوں گی, تو پھر نہ جائیں. تو بالکل دھوم دھام سے شادی کرو. یہ نہیں کہ اتنے زیادہ کیوں کھلائے, اتنی ڈشز زیادہ کیوں ہیں, لیکن ڈشز زیادہ ہونے میں سائیڈ افیکٹ ہے. نہ ہو تو لوگ باتیں کرتے ہیں, ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہیں. نہ ہو تو بولیں گے کنجوس سے پہلی بیٹی کی شادی تھی, اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, کیا اس نے یہ ڈش نہیں تھی, اس میں وہ ڈش نہیں تھی, تو یہ مطلب برا بھلا بولیں گے. زیادہ ڈشیں تھی تو کھائیں گے, پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے پھر تبصرہ ہوگا. اب یہ مطلب قرضے لے کر اتنی ڈشیں کیا کرنی تھیں, کم میں بھی تو گزارا ہو جاتا ہے. گھر میں کون سی ہم 25 ڈشیں کھاتے ہیں, تو یہ کھانے سے پہلے آپ کو بولنا تھا. یہ میں نقشہ کھینچ رہا ہوں, دوبارہ لے کے درمیانے درجے کا نظام ہو, اور کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے. البتہ یہ کہ ڈشیں زیادہ ہوتی ہیں تو اسراف بھی زیادہ ہوتا ہے. چھوڑ چھاڑ کے ادھورا چھوڑ کے وہ تو چلے گئے, اب اس کو پتہ نہیں پھینک دیتے ہیں تو اسراف ہے, پھینکتے نہیں استعمال کر لیتے ہیں تو اسراف نہیں ہے. لیکن یہ کہ آدھی بٹی نوچی پھینکی, ہڈی نوچی پھینکی, بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہوتا ہوگا. شلیمہ اگر نکاح سے پہلے مل کر کیا دونوں نے تو یہ ولیمہ کی سنت عطا نہیں ہوگی. ولیمہ بعد میں وہ دولہے پر ہے. یہ شلیمہ کا بھی یہی بتا رہے ہیں کہ شلیمہ جو ہے وہ نکاح کے بعد بارات والے دن ہوتا ہے. بارات والے دن تو ابھی ولیمہ شروع نہیں ہوا نا. جی جی جی. ہاں تو کوئی حرج نہیں اس میں. کیا شادی میں لفافہ انویلپ دینا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیا اپنی حیثیت کے مطابق دیں یا سامنے والے کی حیثیت کے مطابق؟ اور جتنا آپ نے لیا ہے نا یہ نکالنا تو پڑے گا. اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا اور آپ بولو میری حیثیت نہیں ہے, تو پھر یہ کہ نفرت تنفیر کی صورت ہوگی. تو جتنا آپ اس نے دیا نا اس کے مقابلے کا ہو آپ کا, چاہے حیثیت ہو یا نہ ہو. یہ مشورت نہ کریں نہیں اس کے لیے کہ قرضے لیں آپ اور چوری کریں, یہ نہیں کہتا, لیکن کنجوسی نہ کریں. کب لیا ہے تو دینا پڑے گا. یہ ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ نہیں دیں گے. اس نے آپ کو 10,000 کا انویلپ ڈالا, آپ نے 500 روپے لی تھما دی, تو وہ تھوڑی اس کے سمجھ میں آئے گا, اور 9,500 میرے نکال. تو موقع کی مناسبت سے انویلپ یہ ہمارا رواج ہے. تحفہ دینا شادی میں تو قریبی ہیں جو تعلقات ہیں, کو نہیں دیں گے نا تو اس کے دل میں مطلب تھوڑا کچھ ہوئے گا, تو اس کو بھی بچانا ہے تو دے دینا چاہیے. اور تحفہ دینے میں ثواب ہے, اچھی نیت ہوگی تو کہ تہادو تحبو, ہدیہ دو, یعنی ہدیہ مانے گفٹ دو, محبت بڑھے گی تو دینا چاہیے. ایک تو وہی صورت جو آپ نے بیان فرمائی کہ وہ بعض اوقات اس طرح کا رواج ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ ایک طرح سے قرض کی صورت رکھتی ہے, تو اسی کے برابر دینا ہوتا ہے, ورنہ اس کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے برادریوں کے اندر. لیکن اب یہ ہر مقام پر نہیں ہوتا, کم رہ گیا. ورنہ دوستوں میں بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کی حیثیت بھی پیش نظر ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے جو دینے والا ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, تو پھر دوسری مرتبہ جس کو دعوت دی ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ دے سکے اس کو. تو وہاں اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہوتی. مشورہ جو آپ نے دیا وہ اپنی جگہ بہتر ہے, لیکن اب ایک نے جو ہے وہ 5,000 روپے دے دیے, 10,000 دے دیے. اب دوسرا جس کو دعوت ملی ہے وہ لازمی نہیں کہ اس کی اتنی حیثیت ہو کہ وہ 10, 12, 15,000 دے سکے. تو یہ عام طور پہ اس میں جو دوسری والی صورت ہے جہاں نیوتے والی نہیں ہے, اس میں دینے والے کی حیثیت عام طور پہ پیش نظر ہوتی ہے. موقع جیسا موقع محل. بعض اوقات وہ سامنے والا سمجھتا ہوتا ہے کہ یار یہ بیچارہ, تو اس کو تو یوں ہی بولیں گے یار آپ تم تکلیف نہیں کرو, مجھے پتہ ہے آپ رکھو یار. یہ الگ بات ہے, لیکن جنرل میں نے بات کی کہ بخل, میں نے کہا نا بخل کی وجہ سے نہ روکے, دے, ورنہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے, اور باتیں ہو سکتی ہیں, غیبتیں ہو سکتی ہیں. یہ کنجوس ہے یار, میں نے دیا تو کھینچ لیا, اور اب دینے کی باری آئی تو پیچھے ہٹ گیا. تو موقع اب نہیں ہے واقعی, تو مجبوری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.